کے ساتھ میں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ امتیں اور بھی تھیں لیکن تم بہترین امت ہو۔ اور اس تعریف کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو ایسے افعال بھی بتا دیے کہ تمہارے اندر وہ دو خوبیاں کیا ہیں۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو جو دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ اور یہ جتنا بڑا خاصہ اس امت کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند خاندان میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ پیدا ہوئے، آپ کو کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہوتی، آپ جس خاندان اور جس قبیلے سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو غاروں کے اندر اللہ کی یاد کے اندر وقت لگا کر راتوں رات عبادت کر کے دن اللہ کی راہ میں گزار کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے صلہ رحمی کر کے لوگوں کو اللہ عز و جل کا پیغام دیا۔ جب آپ 40 سال کی عمر کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے حکم فرمایا، اے محبوب آپ اپنے نبوت کا اعلان فرما دیجیے۔ تو نبوت کا اعلان فرمانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات کا یقین نہ کریں، کہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتا پایا، کبھی جھوٹ بولتا نہیں دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھے یہ جانتے ہو کہ میں سچ بولنے والا ہوں، جب تم مجھے جانتے ہو کہ میں امین ہوں، صادق ہوں، تو لوگوں جان لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ دین کی دعوت جب اللہ کے رسول نے دی تو لوگوں نے نہیں سنی ایک دفعہ، لیکن جنہوں نے سنی آج وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے بڑوں میں ایمان لانے میں شامل، بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، یعنی زید بن حارثہ جو اس اول درجے میں جو ایمان لے کر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہتے نظر آئے، تو یہ 3 سے 4 ہوئے، 4 سے 5 ہوئے، 10 ہوئے، 12 ہوئے، ان قریب ایک وقت ایسا آ گیا کہ 39 مسلمان ہو گئے اور 39 لوگوں نے کلمہ حق کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پیارے بھائیوں، 39ویں کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلی اور انہوں نے کہا کہ 39 مسلمان ہو گئے، 39 لوگوں نے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اپنا لیا ہے، تو کہا کہ 40واں ختم کر دوں گا، 40واں کوئی ہوگا نہیں، 39ویں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذہب کو میں ختم کر دوں گا۔ تو آپ تلوار لے کر چل دیے ہیں فاروق اعظم۔ اب اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کفر کے عالم میں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کفر کے عالم میں ہے اور تلوار اٹھا کر مقصد بھی غلط لیے چل رہے ہیں۔ ان کا ذہن میں ہے کہ آج میں سارے اسلام کو ختم کر دوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دوں گا۔ لیکن جب چلے آ رہے ہیں تو راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فاروق، اے عمر، کیا معاملہ ہے؟ بڑی گرمی کے ساتھ تلوار ہلائے چلے جا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں اسلام کا سر ختم کرنے جا رہا ہوں، سب معاملہ ختم کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں اس کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہنوئی کو جا کر دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ حق پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ